الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج ماہ ربیع النور کی چوتھی شب ہے، 1432 سنہ ہجری اور 7 فروری 2011 باب المدینہ کراچی کے علاقے نشتر پارک گارڈن کے قریب یہ ماشاءاللہ ایک عظیم و شان مسجد خزائن العرفان مسجد ہے، اور یہاں اجتماع سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا، اجتماع کرنا، اجتماع میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بے شمار برکتیں، بے شمار رحمتیں لایا کرتا ہے. سعادت الدارین میں ہے. حضرت سیدنا ابراہیم بن علی بن عطیہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں. یہ کیسا پیارا سوال ہے. یقیناً جتنے اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں اور جو مدنی چینل کے ناظرین، ہم میں سے ہر شخص کی تمنائی ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائے. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر من الصلاۃ علیہ، یعنی مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو. تو گویا پتا چلا کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ یہ امید کہ روز محشر، شافع روز محشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. تو اپنی عادت بنائیے. اور ویسے بھی ماہ ربیع النور بالخصوص کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے. آئیے جو یہاں موجود ہیں وہ بھی، اور جو مدنی چینل کے ناظرین دنیا بھر میں جہاں کہیں ہمارے ساتھ موجود ہوں، اپنے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حسین تصور میں ڈوب کر مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم انشاءاللہ طے کرے حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کچھ تذکرہ کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آقا کی بات کے ساتھ ساتھ آقا کے سچے عاشق کی گفتگو بھی کرتے چلے جائیں گے. گویا مدح مصطفیٰ ہوگی احمد رضا کی زبان میں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب بھی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بیان کرنا ہوتا ہے یا جب گفتگو کرنی ہوتی ہے تو عقل یہ حیران ہو جاتی ہے، بندہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کس وصف پر بات کی جائے، زندگی کے کس گوشے کی گفتگو کی جائے. کوئی ایک بات ہو تو بات کرے. حق تو یہ ہے کہ الفاظ تو ختم ہو سکتے ہیں، وقت تو ختم ہو سکتا ہے،
اگر تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے، تمام سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے اور مصطفیٰ جان رحمت کے اوصاف لکھنا شروع کیے جائیں تو درخت بھی ختم ہو جائیں، سیاہی بھی ختم ہو جائے، مگر آقائے نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایک باب بھی پورا نہیں کیا جا سکتا۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ شاعر لکھتا ہے جمال یار کی رعنائیاں ادا نہ ہوئیں، ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے، دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، پر جو دیکھے آقا سبھی تیرے قدموں میں پڑے دیکھے۔ آقا کی شان ہم کیا بیان کریں کہ محبوب کی مدحت میں ہے تاب سخن کس کو، سب اہل سخن میں نے حیرت میں پڑے دیکھے۔ ہماری اوقات نہ اوقات ہے نہ الفاظ ہیں کہ مدینے والے کی شان بیان کریں۔ ارے اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر ایک نظر ڈالنے کی کوشش کریں تو ذہن بنتا نہیں ہے کہ کبھی یہ ذہن بنتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت سے پہلے کے عظیم و شان واقعات کو بیان کیا جائے۔ اگر بات کریں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت ہونے والے عظیم و شان معجزوں کی بات کی جائے، کبھی ذہن بنتا ہے کہ محسن انسانیت کے مبارک بچپن کی بات کی جائے، کبھی دل چاہتا ہے کہ طے کرے حسن و جمال کی مبارک جوانی کا تذکرہ کیا جائے، کبھی دل یہ آواز دیتا ہے کہ دافع رنج و بلال کے بکریاں چرانے کی مبارک عادت کی بات کی جائے، اور کبھی صاحب جود و نوال کے مبارک شام کی طرف وہ مبارک سفر کی بات کی جائے جب پہلی بار تجارتی قافلے میں روانہ ہوئے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کوئی ایک رنگ ہو تو بات کی جائے، کوئی ایک واقعہ ہو تو بات کی جائے۔ ارے زندگی کا ہر گوشہ اپنے اندر اتنے سارے مہکتے مہکتے مدنی پھول لیے ہوئے ہے کہ آج تک مورخین کی عقلیں حیران ہیں، آج تک تاریخ لکھنے والے بڑے بڑے محررین اور محققین پریشان ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف شروع کہاں سے کیے جائیں، گفتگو کا آغاز کہاں سے کیا جائے۔ کبھی دل سے آواز آتی ہے کہ مصطفیٰ کریم کے حسن اخلاق کی بات کی جائے تو دل کا کوئی کونا آواز لگاتا ہے کہ نہیں پیارے آقا کی امت کے غم میں بہائے ہوئے آنسوؤں کا تذکرہ کیا جائے، پیارے آقا کے امت کے غم میں بہائے ہوئے آنسوؤں کی بات کی جائے، یا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے راتوں کو جاگ کر لمبے لمبے سجدے کرنے کی بات کی جائے، کبھی عبادت گزاری کی بات کی جائے، یا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وعدوں کی پاسداری کی بات کی جائے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان مبارک غزوات کا تذکرہ کیا جائے جس میں صحابہ کرام نے جان نثاری کی ایسی مثالیں قائم کی کہ آج تک اگر جان نثاری کی کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو صحابہ کرام کی ان جان نثاریوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مکی زندگی کی صبر پر اگر گفتگو کی جائے کہ کیسے کفار پیارے آقا پر حملے کیا کرتے، دشمنان رسول کس طرح تکالیف دیا کرتے، اور مدینے والے آقا صبر سے کام لیا کرتے۔ نہ صرف میرے آقا بلکہ آقا کے رفقا بھی صبر و استقلال کی تصویر بنا کرتے۔ ہائے اگر بات کرنی ہے تو مدینے کی طرف ہجرت کرنے والے اس مبارک سفر کی بات کی جائے، غار ثور میں جو واقعات ہوئے اس کی بات کی جائے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، پھر اس ہجرت کا اختتام جب مدینہ طیبہ میں ہوتا ہے اور مقام قباء پر جو بنو نجار کی بچیوں نے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی کے ترانے گائے، ان ترانوں کی بات کی جائے۔ کوئی ایک رنگ ہو تو بات کی جائے، کوئی ایک وصف ہو تو بات کی جائے، کوئی ایک کمال ہو تو بات کی جائے۔ اب تو مدینے میں پہنچے ہیں، مدینے میں پیارے آقا کی مدنی زندگی کی بات کی جائے۔ مسجد قباء جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد کی تعمیر تھی، اس تعمیر میں مصطفیٰ کریم کے ہاتھ سے اٹھا کر اینٹوں کے رکھنے کی بات کی جائے، یا مسجد نبوی کی عظیم الشان تعمیر کی بات کی جائے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج بھی جو کوئی بھی شخص سیرت مصطفیٰ پر
पर कलम उठाना चाहे या मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर बयान करना चाहे, उसकी अकल हैरान हो जाती है कि किस मौजू पर बात की जाए, किस मौजू को छोड़ा जाए। हर मौजू निराला है, हर वक्त प्यारा है। ऐ मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, और अगर अब मौजज़ात पर कलाम करना शुरू किया जाए कि मुस्तफा करीम के मौजज़े, मुस्तफा करीम के कमालात पर बात की जाए, तो कभी तो याद आता है कि वही आका हैं जिन्होंने जमीन पर खड़े होकर करोड़ों मील दूर चांद को उंगली से इशारे से 2 टुकड़े कर दिया है। बात की जाए तो दुआ करके सूरज को वापस पलटाने की बात की जाए, कभी तो याद आता है कि अबू हुरैरा का वो प्याला याद किया जाए जिसमें एक प्याले में 70 साहिबों को दूध से उनका पेट भर गया। कभी हजरत जाबिर का मकान याद आता है जब एक बकरी है, 1000 सहाबा है, ग़ज़वाए खंदक का मौका है और प्यारे आका जलवा फरमा है, एक बकरी से 1000 सहाबा भी पेट भर रहे हैं। अरे सिर्फ पेट नहीं भर रहे, मेरे आका दुआ करते हैं तो बकरी भी जिंदा हो रही है। किस किस मौजूदे की बात की जाए, कभी याद आता है कि उन कंकरियों की बात की जाए जब अबू जहल सरकार के दरबार में आता है, अर्ज करता है, ए मोहम्मद अगर अल्लाह के सच्चे नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। और मेरे आका फरमाते हैं, ए अबू जहल मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है या ये कंकरियां बता दें कि मैं कौन हूं। और उन कंकरियों के कलमा पढ़ने की बात की जाए, कभी जी चाहता है मदीने की गलियों में जब मेरे आका जलवा फरमा होते तो दरख्त सलाम कर रहे हैं, हजर झुक झुक कर प्यारे आका के कलमे गा रहे हैं। उन कलमों की, उन सलाम की बात की जाए, ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक मौजज़ा हो, एक कमाल हो, 2 कमाल हो, 100 कलाम हो तो बात की जाए, मेरे आका के कमालात की कोई इंतहा नहीं है। कभी याद आता है ये वही आका है, हबशी गुलाम है, आज भी अफ्रीकन का चेहरा देख लीजिए, उस चेहरे की सियाही दुनिया में मशहूर है, मगर मेरे आका वो नूरानी आका है कि हबशी के चेहरे पर हाथ फेर दें तो चौदवी का चांद की तरह उसका चेहरा चमकने लग जाए। उस मौजज़े की बात की जाए या वो बीबी आयशा के हुजरे की बात की जाए कि बीबी आयशा घर में सुई लेकर कपड़ा सी रही हैं, आज ट्यूब लाइट में सुई गिर जाए तो नहीं मिलती है। अल्लाह अकबर, चराग गुल हो गया, सुई गिर गई, बीबी आयशा सुई तलाश कर रही हैं, मुस्तफा करीम नूरानी चेहरा लेकर आते हैं। अरे सर्च लाइट क्या बेचती है, मेरे आका के चेहरे से वो नूर निकल रहा है। बीबी आयशा रावी हैं कि मैंने प्यारे आका के चेहरा अक़दस के नूर से अपनी सुई तलाश कर ली। उस नूरानी चेहरे की बात की जाए, अरे कोई एक कमाल हो, कोई एक वक्त हो तो उसकी बात की जाए। मेराज का सफर किसे याद नहीं है, अरे ये मौजज़ा कौन याद नहीं रखता। मुसलमान शबे मेराज किस तरह झूम कर मनाते हैं कि कुंडी हिल रही है, बिस्तर गर्म है और मेरे आका 7 आसमान और जमीन की सैर करके वापस तशरीफ ला रहे हैं, मक्के से मस्जिद अक्सा का सफर करके वापस आ रहे हैं, रब का दीदार करके आ रहे हैं। ऐ मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज तक साइंस हैरान है कि मेराज का सफर कैसा मौजज़ा है। बहरहाल हजरत कतादा की तलवार की बात की जाए, जिहाद में गज़वे में लड़ाई हो रही है, तलवार टूट गई, आका तलवार नहीं है, दुश्मनों का नरगा है, मदद कीजिए। मुस्तफा करीम एक लकड़ी को उठाते हैं, हाथ फेरते हैं, हजरत कतादा को देते हैं। हजरत कतादा कहते हैं, अल्लाह की कसम वो लकड़ी तलवार का काम देना शुरू हो गई, दुश्मनों से मैं उससे लड़ाई कर रहा हूं। एक सहाबी आंख का ढेला बाहर आ गया, आंख की जगह खाली हो गई, कोई ऑपरेशन कराने डॉक्टर के पास ना गया, आका के दरबार में आते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये आंख का ढेला निकल चुका है, आंख की जगह खाली हो गई है। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा करीम ने अपना लुआब दहन लगाया, उसकी आंख को वापस आंख में लगा दिया। सहाबी कहते हैं, अल्लाह की कसम अब मुझे उस आंख से ज्यादा नजर आता है जो आंख मेरे आका ने मेरी आंखों की जगह पर लगाई है। अरे किस किस कमाल की बात की जाए, किस किस मौजज़े की बात की जाए। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आइए बरेली के ताजदार की बारगाह में चलते हैं, आला हजरत के दर पर सर झुकाते हैं। ए रजा, आप ही बताइए सरकार के मौजज़ात कितने हैं, सरकार के कमालात कितने हैं। आला हजरत ने कलम उठाया, लिखना शुरू किया, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। आका तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्में मुनव्वर की ताबिशें, ए जामे जां ए जाने तजल्ला कहूं तुझे। आला हजरत भी लिखते लिखते थक गए, फिर लिखते हैं, आका लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का
آقا کہوں تجھے۔ ایک اور مقام پر سرکار کے معجزات پر نظر اٹھاتے ہوئے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ ارے آقا کے کس کس وصف پر بات کریں۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں سرتاب قدم ہے، تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، بدن پھول، ذقن پھول، دہن پھول۔ آقا تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول۔ کیا بات رضا، حالت لکھتے ہیں کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی، جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑا مشکل ہے یہ فیصلہ کرنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کس وصف پر، کس کمال پر بات کی جائے۔ آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جس وصف پر، جس کمال پر آج ہم گفتگو کریں گے، آج ہم تصور ہی تصور میں انشاءاللہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک خلیے کا تذکرہ کریں گے، آقا کے چہرہ اقدس کی بات کریں گے۔ میرے آقا دکھنے میں کیسے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک سراپا کیسا تھا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر سیرت مصطفیٰ پڑھیں نا، ایک بڑی دلچسپ بات سامنے آتی ہے، اور وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جان لینے کے لیے کوئی آتا، بہت اہم بات کہنے لگا، کوئی جان لینے کے لیے آتا تھا، تلوار ہاتھ میں ہوتی تھی کہ آج اس شخص کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور دیدار کرتا تو جان دینے والا بن جاتا، حفاظت کرنے والا بن جاتا، قربان ہونے والا بن جاتا۔ سوچئے تو صحیح کیسا سراپا تھا، کیسا چہرہ ہوگا، کیا نورانی آنکھیں ہوں گی۔ ارے سراپا کیسا تھا کہ دنیا و ما فیہا سب سے صحابہ بیگانے ہو جاتے، اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے۔ علماء بحث فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک طریقہ رہا ہے کہ جب بھی اپنے پیمبروں کو بھیجا ہے، انہیں بڑا حسین بنا کر بھیجا ہے، بڑا جمیل بنا کر بھیجا ہے۔ رب کا کوئی نبی بدصورت نہ تھا، کسی نبی میں کوئی جسمانی عیب نہ تھا، تاکہ لوگ باتیں نہ کرتے کہ یہ نبی ہے، اس میں تو یہ عیب ہے۔ رب نے سارے انبیاء کو میرے پیارے اسلامی بھائیوں منزہ، مبرہ، تمام عیوب سے پاک بنا کر بھیجا۔ اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے تو بڑے چرچے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جناب حسن یوسف کی تو بات ہی نرالی ہے۔ وہ واقعہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ زلیخا نے اپنے ساتھ کچھ کنیزوں کو جمع کیا اور کہا کہ ایسا کرو، ابھی تھوڑی دیر میں یہاں سے حضرت یوسف گزریں گے، اپنے ہاتھ میں کچھ لیمبو لے لو، چھری ہاتھ میں رکھنا، جب یوسف کا گزر ہو تو اب چھری سے لیمبو کو کاٹنا۔ حضرت یوسف کو بلایا گیا، وہ کنیزیں، وہ جو عورتیں تھیں، وہ حضرت یوسف کا خوبصورتی اور ان کے جسم کی رانائیاں، ان کے چہرے کی زیبائش دیکھ رہی ہیں، اور لیمو کو کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، حیران ہیں، مبہوت ہیں، ایسا رب نے حسین چہرہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ اب چلیے بریلی کے تاجدار کے دربار میں چلتے ہیں کہ اے اعلی حضرت مجدد دین و ملت، اے عاشق ماہ رسالت، ہمیں بتائیے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے اتنا حسین بنایا ہے تو مدینے والے کے حسن کی کیا بات ہے۔ اب سنیے، امام عشق و محبت نے وہ شعر لکھا کہ آج بھی شعراء اس شعر کی تنقیح میں مصروف ہیں، آج بھی شعراء اس شعر کی جو وصف ہیں، اس شعر کی جو کمالات ہیں، اس میں حیران ہیں۔ غور سے سنیے، اعلی حضرت لکھتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ حسن یوسف پہ کٹی، حسن تھا، دیکھنا تھا، کاٹی نہیں، کٹ گئی۔ کیا کٹی؟ انگشت زنا، عورتوں کی انگلیاں، عورتیں ناقص العقل، کٹی انگلیاں، اور کاٹی نہیں، کٹ گئی، اور دیکھ کر کٹی۔ چار چیزیں یاد رکھیے گا، حسن یوسف دیکھا، کٹی، کاٹی نہیں، کیا کٹی؟ عورتوں کی انگلیاں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ آقا وہاں تو دیکھ کر کٹی ہیں، آقا یہاں نام پہ کٹا رہے ہیں۔
وہاں کٹی ہیں یہاں کٹا رہے ہیں، وہاں دیکھا ہے یہاں نام ہے، وہاں عورتیں ہیں یہاں مردان عرب ہیں۔ غور سے سنیے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یا رسول اللہ رب نے ایسا حسن دیا کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ سرکار کے نام پر جان قربان کرنے کے لیے آج بھی مردان عرب تیار ہیں۔ مسلمان دنیا میں جہاں کہیں ہوں، اپنے آقا کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب سنیے پیارے آقا کا مبارک حلیہ کیسا تھا۔ ایک اعرابی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوا اور آ کر پوچھتا ہے، بدو ہے، عرب کے گاؤں کا شخص ہے، کہ آپ کون ہیں؟ بڑا منموہنا چہرہ دیکھا، آقا کا حسن دیکھا، اب مسحور ہے اور عرض کرتا ہے آپ کون ہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا نام محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعرابی کہتا ہے، وہ بدو کہتا ہے، آپ ہی وہ محمد ہیں جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں وہ کذاب ہے، معاذ اللہ جھوٹا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہاں میں وہی ہوں۔ وہ اعرابی کہتا ہے لیس ھذا بوجہ الکذاب، یہ ضیا بار چہرہ کسی جھوٹے کا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ اعرابی کلمہ پڑھ کر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ابھی اس نے کیا، کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سوچئے چہرہ دیکھا ہے، ارے ابھی دعوت نہیں سنی، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ یہ چہرہ، یہ منموہنا چہرہ جو ہے یہ کیسا حسین ہوتا ہوگا۔ ارے وہ مشہور واقعہ کسے یاد نہیں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسلام لانے سے پہلے بھی بڑے جلالی، جناب بڑا ان کے اندر غصہ اور دبدبا تھا۔ اب تلوار لیے بیت ارقم میں آ رہے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود ہیں، چند صحابہ ہیں، چھوٹی جماعت ہے، گھبراہٹ کے دن ہیں، چھپ چھپ کر دین کی تبلیغ کی جاتی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دروازے کی جری میں سے دیکھا عمر ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، چہرے پر غیظ و غضب ہے۔ لوگ ڈر گئے، اب کیا ہوگا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عمر کو آنے دو، اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر ارادہ دوسرا ہے تو اسی کی تلوار ہوگی اور اسی کا سر ہوگا۔ دروازہ کھولا گیا، غور سے سنیے، ہاتھ میں تلوار ہے، ارادہ کچھ اور ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا عمر اسلام لے آؤ، اور کوئی بات نہیں کی، مگر عمر تو چہرہ مصطفیٰ دیکھ کر ہی دل دے چکے تھے۔ ایسا پیارا چہرہ، اور کوئی بحث و مباحثہ نہیں ہوا، میرے پیارے اسلامی بھائیوں کوئی تکرار نہیں ہوئی۔ میرے آقا فرماتے عمر اسلام لے آؤ، عمر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس دن اس انداز سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکے کی گلیاں اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ ایسی خوشی مسلمانوں کو نصیب ہوئی تو پتا چلا مصطفیٰ کریم کا جلوہ وہ ہے کہ جان لینے والا آئے تو جان دینے والا بن جاتا ہے، دشمن آئے تو محافظ بن جاتا ہے۔ اب آئیے، تجسس بڑھ رہا ہوگا، ذہن بڑھ رہا ہوگا، کیسا چہرہ تھا، کیسی آنکھیں تھیں، کیسا رخسار تھا، ارے منہ مبارک کیسا تھا، جسم اقدس کیسا تھا۔ اے غلاموں، اگر سرکار کے عشق کو مزید اپنے دل میں بڑھانا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک حلیے کا تذکرہ بار بار پڑھیے، بار بار سنیے۔ اب آئیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، اپنے سروں کو جھکا لیجئے، تصور جانا میں کھو جائیے۔ ربیع النور کا مہینہ ہے، کوئی بعید نہیں آقا کا کرم ہو جائے، جلوے بے نکاح ہو جائیں۔ ارے وہ تمنا دل میں رکھیے کہ آقا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ حسین تصور میں کھو جائیے، قربان جائیے صحابہ کرام پر، جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین یاد رکھ رکھ کر روایت کیے، حدیثیں روایت کی، سنتیں ہم تک پہنچی۔
وہاں پیارے آقا کے غلام صحابہ کرام مزے لے لے کر جھوم جھوم کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ بھی بیان فرماتے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ہند بن ابی حالہ کی یہ روایت ہے. حضرت حسن روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے کیا سوال کیا، سنتے جائیے، جھومتے جائیے اور تصور ہی تصور میں پیارے آقا کے جلوے میں کھوتے چلے جائیے. سألت خالی ہند بن ابی حالہ عن حلیتی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں سوال کیا. کانا وصافا وانا ارجو ان یصف لی شیئا منہ اتعلق بی. آپ اسی چیز کی حقیقت بیان کرنے میں مہارت رکھتے تھے. مجھے یہ توقع تھی کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسی چیزیں بیان کریں گے جن کو میں ہمیشہ یاد رکھوں گا. فقالا، انہوں نے کہا، کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخمن مفخما. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کی نگاہوں میں بڑے جلیل القدر اور عظیم الشان دکھائی دیتے تھے. بڑے بڑے بادشاہ آ کر بیٹھ جائیں مگر مدینے کا تاجدار سب میں یکتا نظر آتا تھا، سب میں نرالے نظر آتے، سب سے عظیم الشان نظر آتے. جو گدا، جو شاہ زمانے بھر کے، وہ گدا ہے تیرے در کے. آقا جو شاہ زمانے بھر کے، وہ گدا ہے تیرے در کے. تم ہی شہر یار آئے، تم ہی تاجدار آئے. جبھی تو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت جھوم کر لکھتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین ساد. کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین ساد. کاف ہا یا عین سود ان کا ہے چہرہ نور کا. اعلیٰ حضرت کتنی پیاری بات لکھتے ہیں پیارے آقا کی رنگت کے اوپر. چودھری کے چاند جیسی رنگت ہے نا. لکھتے ہیں جس کی رنگت سے بے رنگے رنگے گئے، جس کی رنگت سے بے رنگے رنگے گئے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. آگے سنیے، فرماتے ہیں میرے آقا چھوٹے قد والے سے لامبے اور زیادہ طویل قد والے سے کم تھے. گویا میرے آقا کا قد مبارک متناسب تھا، بہت زیادہ کوئی لمبا بھی نہ کہتا اور چھوٹے قد والا بھی نہ کہتا. مگر راوی لکھتے ہیں پیارے آقا کا کمال یہ تھا کہ جب لمبے قد والا کوئی مصطفیٰ کے دربار میں حاضر ہوتا، میرے آقا دور سے اس سے بھی اونچے معلوم ہوتے تھے. ارے رب کو یہ کیسے پسند آتا کہ کوئی مصطفیٰ کریم کے دربار میں حاضر ہو اور آقا سے اونچا ہو جائے. میرے آقا جب بیٹھتے، صحابہ کرام کی مجلس ہوتی، کوئی صحابی اونچے قد والے ہوتے مگر دور سے دیکھتے تو میرے آقا سب سے اونچے نظر آتے تھے. اعلیٰ حضرت اشارہ کر رہے ہیں، سنیے ذکر رضا. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزید حلیہ سنیے. عظیم الحامہ، سر مبارک بڑا تھا. گیسوئے مبارک زیادہ گھنگریالے نہ تھے. اگر منہ مبارک الجھ جاتے تو میرے آقا مانگ نکال لیتے، ورنہ حضور کے گیسو کانوں کی لو سے نیچے نہ جاتے، کانوں کی لو تک آویزہ رہتے. کیسے پیارے بال، کیسے خوبصورت بال، ارے کیسے گیسو ہیں. مصطفیٰ کریم کے بالوں کی بات کی جائے تو آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود جس عاشق رسول کے گھر پر بال مبارک ہیں جا کر دیکھ لیجیے. ایک بال تھا، ایک منہ مبارک تھا، آج بالوں کا گلدستہ بن چکا ہے. ارے میرے آقا کے بال مبارک آج بھی اپنا کمال دکھا رہے ہیں، اور اس وقت تو گیسو کی کیا عالم ہوں گے. اعلیٰ حضرت اسی گیسو کی یاد میں تڑپ کے لکھتے ہیں، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں، سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو. اور آگے چلیے، ازہر اللون، چہرے کا رنگ چمکدار تھا. واسع الجبین، پیشانی مبارک
میرے آقا کی کشادہ تھی، اور فرماتے ہیں ابرو مبارک باریک بھرے ہوئے لیکن باہم ملے ہوئے نہ تھے۔ ارے کیسے پیارے بھووں ہیں، کیسے پیارے ابرو ہیں۔ اعلی حضرت جبھی تو لکھتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اور سنیے اقنل عرنین، ناک مبارک اونچی تھی اور اس کے اوپر نور برس رہا ہوتا، دیکھنے والا گمان کرتا کہ یہ بہت اونچی ہے۔ اللہ اللہ، اونچی بینی کیسی تھی کہ اعلی حضرت فرماتے ہیں نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ کف اللحیا، آئیے اب پیارے آقا کی مبارک داڑھی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ راوی لکھتے ہیں داڑھی مبارک گھنی تھی، سہل الخدین، دونوں رخسار مبارک اللہ اللہ ہموار تھے۔ شاعر کیا خوب لکھتا ہے، چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں میں جبی کو رہنے دو، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ اے پیارے آقا کے رخسار ایسے پیارے۔ آگے سنیے دلی الفمی اشنب، دہن مبارک کشادہ، دندان مبارک چمکدار اور شاداب تھے۔ اللہ اللہ، پیارے آقا کے مبارک دہن کا تذکرہ امام عشق و محبت کیسے عشق میں فرماتے ہیں، لکھتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ آگے فرماتے ہیں مفلج الاسنان، دندان مبارک کھلے تھے۔ آگے فرماتے ہیں شکم اور سینہ مبارک ہموار تھا، سینہ مبارک کشادہ تھا، دونوں کندھوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا، دونوں بازوؤں، دونوں کندھوں اور سینے کے اوپر بال حصے میں بال اگے ہوئے تھے، اور دونوں بازوؤں کی ہڈی لمبی تھی، ہاتھ مبارک کشادہ تھے، دونوں ہتھیلیاں پرگوشت تھیں اور دونوں پاؤں بھرے ہوئے تھے۔ ارے کیسے ہاتھ تھے، کیسے غریبوں کو سہارا دینے والے ہاتھ تھے، کیسے عزم و ہمت والے ہاتھ تھے۔ امام عشق و محبت لکھتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اور چلیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے، جب مبارک قدم اٹھاتے تو قوت کے ساتھ اٹھاتے اور جما کر رکھتے، آہستہ خرام تھے مگر تیز رفتار تھے۔ اللہ اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ میرے آقا جب چلتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ بڑے سکون سے چل رہے ہیں، آرام آرام سے چل رہے ہیں، مگر صحابہ کرام کے ساتھ جب ہوتے تو سب سے آگے نظر نکل جاتے تھے۔ میرے آقا کی سپیڈ میرے آقا کے قریب کوئی نہ پہنچتا۔ تیز تیز چلنا یہ مایوس سمجھا جاتا ہے، یار یہ بڑا تیز تیز چلتا ہے، اور میرے آقا بڑے سکون سے تحمل سے چلا کرتے، تو ہو سکتا تھا پیچھے رہ جاتے، کوئی آگے بڑھ جاتا۔ ارے رب کریم کو کبھی یہ پسند تھا کہ میرا محبوب کسی سے پیچھے رہ جائے، چلتے آہستہ مگر سب سے آگے تھے۔ اللہ اکبر، جبھی تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ارے بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ آپ نے یہ روایت سنی کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک حلیہ کیسا تھا۔ اپنے عشق کو مزید بڑھنے دیجئے، یقیناً دیدار مصطفیٰ کی تڑپ دل میں بڑھتی جا رہی ہوگی، بے چینی آتی جا رہی ہوگی کہ کبھی تو ایسا ہو کہ ہمیں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو جائے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یقین جانیے آج بھی مصطفیٰ کریم کے جلوے عام ہیں۔ دل ایسا ہونا چاہیے، آنکھیں ایسی ہونی چاہیے، طلب سچی ہونی چاہیے۔ آقا آج بھی اپنے غلاموں پر کرم فرماتے ہیں۔ شاعر لکھتا ہے ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ تڑپ تو دکھائیے، بے چینی تو ہو، بے قراری تو ہو،
مصطفیٰ کریم کے دربار کی طرف لو تو لگی ہو، پھر دیکھیے کیسا کرم ہوتا ہے۔ آئیے کچھ دیدار مصطفیٰ کے تڑپنے والے، کچھ دیدار مصطفیٰ پر قربان ہونے والے صحابہ کے واقعات سناؤں تاکہ آپ کا عشق مزید بڑھ جائے، دل میں تڑپ دیدار رسول کی مزید بڑھ جائے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، غزوہ احد کا موقع ہے۔ شیطان نے یہ افواہ اڑا دی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا ہے۔ مسلمان گھبراہٹ کا شکار ہو گئے۔ ایک صحابیہ دوڑی دوڑی میدان جنگ کی طرف جاتی ہیں۔ کسی نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہا مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر دو، میرے آقا کا کیا حال ہے؟ اس صحابی نے کہا کہ تمہارا باپ شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے یہ خبر دو میرے آقا کیسے ہیں؟ مزید آگے گئی، ایک اور صحابی ملے، کہا تیرا شوہر شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے یہ بتا دو میرے آقا کیسے ہیں؟ مزید آگے گئی، ایک اور صحابی نے کہا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، باپ بیٹا شوہر سب شہید ہو گیا۔ اس کے بعد بھی وہ صحابیہ کیا کہتی ہیں؟ اس عطیفہ نے یہ سب سن کر کہا تو یہ کہا، یہ تو بتلاؤ کہ کیسے ہیں شہنشاہ امم۔ اس کو بتایا گیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ اس نے بے قرار ہو کر کہا نہیں، مجھے کسی طرح اپنے محبوب کے دربار میں لے چلو، اپنے آقا کے قدموں میں لے چلو، جب تک ان کا دیدار نہیں کروں گی چین نہیں آئے گا۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوئی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو خیر و عافیت کے ساتھ دیکھا تو خوش ہو کر جھوم کر بول اٹھی، کل مصیبت بعدک جلل، اے آقا آپ سلامت ہیں تو ساری مصیبتیں ہیچ ہیں۔ بڑھ کر اس نے رخ روشن کو جو دیکھا تو کہا یا نبی تو سلامت ہے تو سب ہیچ ہیں، یہ رنج و علم میں بھی اور باپ بھی، بیٹا بھی، برادر بھی فدا، یا نبی آپ کے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم۔ ارے عشق ایسا تھا، تڑپ ایسی تھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر فدا ہونے کا انداز ایسا تھا۔ آج اپنے دل میں کیا ایسی تڑپ آپ پاتے ہیں؟ کیا سرکار کے عشق میں دل تڑپتا ہے؟ کیا فراق مصطفیٰ میں کبھی ہماری آنسو بہتے ہیں؟ ارے دیدار مصطفیٰ کرنا ہے تو دل میں عشق مصطفیٰ کو مزید بڑھنے دیجئے۔ سنیے سنیے حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنیے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر ایک شخص زخموں سے چور چور پڑا ہے، غزوہ احد کا موقع ہے۔ بی بی عائشہ اس کے قریب گئیں، پانی پلایا۔ جب پانی پلا کر وہ دیکھا کہ وہ شخص کچھ کرا رہا ہے، ہلکی ہلکی آواز میں کچھ بات کر رہا ہے، بی بی عائشہ قریب گئیں اور اس کی آواز سننے لگیں اور کہا تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دو۔ سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کسی کا آخری وقت ہو اور اس سے پوچھا جائے اپنی لاسٹ ڈیزائر بتاؤ، آخری خواہش بتاؤ، تو وہ اپنے بینک بیلنس کی بات کرتا ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کی بات کرتا ہے، دنیا کے مال کی بات کرتا ہے، میرے بچوں کا خیال رکھنا یہ کہتا ہے۔ ارے صحابہ کرام اپنے نبی پر فدا کیسے تھے؟ حضرت زیاد کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں، کاش کوئی ان کو پیغام پہنچا دے کہ ان کا غلام زیاد دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ جاں بلب کی چارہ فرمائی کرو، جان عیسیٰ ہو مسیحا ہی کرو۔ حضرت ام المومنین مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے صحابی کا حال سنایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے قرار ہو گئے، اپنے زخمی کے سرہانے تشریف لائے، سرے بالی انہیں رحمت کی اذان آئی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، زیاد آنکھیں کھولو دیکھو میں آ گیا ہوں۔ آئے ہائے، زیاد نے آنکھیں کھول دی، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھا تو وجد آ گیا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں میں گم ہو گئے۔
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زیاد کوئی آخری تمنا؟ حضرت زیاد بھررائی ہوئی آواز میں اتنا کہہ سکے آقا صرف ایک تمنا ہے، اور پھر یہ کہتے ہوئے اپنا نیم جان جسم بمشکل گھسیٹ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں تک لے آئے، اپنا سر سرکار کے قدموں میں رکھ دیا اور ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور یہ الفاظ لبوں پر کھیل رہے تھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالی سے رب ہونے کے باعث اور اسلام سے دین ہونے کے طور پر اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نبی ہونے کی حیثیت سے میں راضی ہوں۔ پھر فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا کہتے ہوئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں دم توڑ دیا۔ آج ہماری بھی تو یہ تمنا ہے، ہم بھی تو یہ دعا کیا کرتے ہیں کہ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ صلو علی الحبیب۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سرکار پر تڑپنا ہے، سرکار کی یاد میں مچلنا ہے، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں فدا ہونا ہے، تو صحابہ کرام کی سیرت کو غور سے پڑھیے، بار بار عشاقان مصطفیٰ کے واقعات پڑھیے تاکہ دل مزید یاد مصطفیٰ میں تڑپنا شروع ہو جائے۔ ارے یہی تو مہینہ ہے خوب خوب سرکار کی یاد منانے کا، سرکار کے عشق میں مزید تڑپنے کا۔ آئیے عاشقوں کے امام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں چلتے ہیں، عشق بلال ملاحظہ کرتے ہیں۔ جب عاشق زار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آ رہا ہے، آج بھی لوگ مرتے ہیں اور مرتے وقت غم زدہ ہو جاتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت بلال کی زوجہ آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں ہائے دکھ کی بات، واہ واہ حزنا، ہائے دکھ کی بات۔ یہ سن کر حضرت بلال نے فرمایا واہ قربا، واہ خوشی کی بات، عنقریب میں اپنے محبوب آقا اور آپ کے پیارے ساتھیوں سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ جان تو جائے گی پر قیامت یہ ہے۔ اس شاہ کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ ارے جان تو جائے گی پر قیامت یہ ہے، وہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ دنیا سے جائیں گے تو آقا کا دیدار نصیب ہوگا۔ حضرت بلال حبشی کا وہ واقعہ تو سب نے سنا ہوگا، جب مدنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال ظاہری فرمایا تو صحابہ کرام پر ایک قیامت طاری ہو گئی، زندگیاں اجڑ گئیں، غم مصطفیٰ میں لوگ بے قرار ہو گئے۔ ہر طرف میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ان میں حضرت بلال حبشی بھی تھے۔ آپ مدینے کی گلیوں میں دیوانہ وار پھرتے تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے بھائیوں تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو مجھے بھی دیدار کرا دو، یا مجھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ ہی بتا دو۔ مدینے کی گلیوں میں ہر جگہ محبوب کے قدموں کے نشانات ہیں۔ آخرکار حضرت بلال جدائی کی تاب نہ لائے اور مدینے سے ہجرت کر کے ملک شام تشریف لے گئے۔ تقریباً 1 سال گزرا، خواب میں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اے بلال تم نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا؟ آنکھ کھل گئی، بے قراری بڑھ گئی۔ لبیک یا سیدی، اے آقا غلام حاضر ہے کہتے ہوئے اٹھے اور رات ہی اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔ رات دن برابر سفر کرتے ہوئے آخر مرکز عشاق دیار مدینہ کی نورانی اور پرکیف فضاؤں میں داخل ہو گئے۔ اب مدینے میں تو کیا داخل ہوئے، حضرت بلال کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ ہر طرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے یاد آ گئے۔ فوراً مسجد نبوی پہنچے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کیا مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نظر نہ آئے۔ پھر حجروں میں تلاش کیا، وہاں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نہ ملے۔ آخر بے قرار ہو کر مزار پرانوار پر حاضر ہوئے اور روتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حلب سے غلام کو بلایا اور خود پردے میں چھپ گئے، دیدار بھی نہ کروایا۔ روتے روتے حضرت بلال بے ہوش ہو کر قبر منور کے قریب گر گئے۔ اسی دوران حضرت بلال کی مدینہ منورہ میں آمد کا شہرہ ہو چکا تھا، ہر طرف غل تھا کہ مؤذن رسول حضرت بلال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جب حضرت بلال کو ہوش آیا تو دیکھا ہر طرف لوگوں کا ہجوم ہے۔ اب لوگوں نے منت سماجت شروع کر دی کہ اے بلال، التجائے کر رہے لوگ، اے بلال بڑے عرصے بعد مدینے آئے ہو، ایک دفعہ پھر وہ درد بھری اذان سنا دو جو مدنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال ہاتھ جوڑ جوڑ کر سب سے معافی طلب کر رہے ہیں، بھائیوں یہ بات میری طاقت سے باہر ہے، کیونکہ جب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں اذان کہا کرتا تھا، اور جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا کرتا تو پیارے آقا کا آنکھوں سے دیدار کیا کرتا تھا۔ اب تو آقا پردے میں چھپ گئے ہیں، اب بتاؤ آذان میں سرکار کا دیدار کیسے ہوگا؟ مہربانی فرما کر مجھے اس خدمت سے معاف کر دو، مجھ میں برداشت کی قوت نہیں ہے۔ لوگ اصرار کرتے رہے، حضرت بلال انکار کرتے رہے۔ بعض صحابہ کرام نے رائے دی کہ کسی صورت حسنین کریمین کو بلا لو، اگر شہزادے آ گئے اور انہوں نے بلال کو کہا تو بلال آل رسول کی بات کو نہیں ٹالیں گے۔ حسنین کریمین کو بلایا گیا، آتے ہی حضرت حسین نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا، اے بلال آج ہمیں وہی اذان سنا دو جو ہمارے نانا جان کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال نے پیارے حضرت حسین کو گود میں اٹھا لیا اور پھر کہا، تم میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے کلیجے کے ٹکڑے ہو، مصطفیٰ کے باغ کے پھول ہو، جو کچھ تم کہو گے وہی ہوگا۔ شہزادے اگر میں نے انکار کر دیا اور کہیں تم روٹھ گئے تو مزار میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بھی رنجیدہ ہو جائیں گے۔ اب حضرت بلال نے منبر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب اسی مقام سے اذان دینی شروع کی۔ مدینے کی فضاؤں میں جب حضرت بلال کی پرسوز آواز گونجی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اہل مدینہ کے دل دہل گئے۔ مہینوں کے بعد بلال کی اذان سن کر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیاوی حیات کا سما بن گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لوگ روتے ہوئے بے تابانہ مسجد نبوی کی طرف دوڑ پڑے، ہر شخص بے قرار ہو کر گھر سے باہر آ گیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، عورتیں بچے بھی مضطربانہ گلیوں میں نکل آئے، لوگ غم مصطفیٰ سے نڈھال ہو رہے تھے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہچکیاں لے لے کر لوگ رو رہے تھے۔ جس وقت حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے زبان سے ادا کیا، ہزار ہاں چیخیں ایک ساتھ فضا میں بلند ہوئی، جس سے فضا دہل گئی۔ مرد عورتیں سبھی زاروں کتار رو رہے تھے، ننھے ننھے بچے اپنی ماؤں سے لپٹ کر پوچھ رہے تھے، امی جان سرکار کے مؤذن بلال تو آ گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کب مدینے تشریف لائیں گے؟ جب حضرت بلال نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو بے ساختہ نظر منبر رسول کی طرف اٹھی۔ منبر خالی تھا، مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نہ ہو سکا۔ ہجر رسول سے بے چین ہو گئے، غم مصطفیٰ کی تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب بہت دیر کے بعد ہوش آیا تو اٹھے اور روتے ہوئے
پھر ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اے کاش قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی کی، اے کاش قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی کی، دم عشق محمد میں نکل جائے تو اچھا۔ آج سچی نیت کر لیجئے، پکی نیت کر لیجئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے دور نہیں رہیں گے۔ اب جیوں گا تو اپنے آقا کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے جیوں گا، اب جیوں گا تو سنتوں کی خدمت کرتے ہوئے زندگی گزاروں گا، اور یہ سب کچھ آپ کی دعوت اسلامی آپ کو عطا کرتی ہے۔ آئیے اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کے پیغام کو پھیلانے والی دنیا کی سب سے بڑی تحریک آپ کی دعوت اسلامی ہے، جو دنیا بھر میں مسلمانوں کے دلوں میں عشق رسول کی شمع کو فروزاں کر رہی ہے۔ آئیے دعوت اسلامی پریکٹیکلی جوائن کیجئے، اجتماعات میں شرکت کیجئے، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے۔ یہی وہ ماحول ہے جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کی تقدیر کو بدل چکا ہے۔ آپ بھی نیک بن سکتے ہیں، آپ بھی سنتوں کے پیکر بن سکتے ہیں، آپ بھی گناہوں کے دلدل سے نکل سکتے ہیں۔ تھوڑی ہمت کیجئے اور دعوت اسلامی سے جوائن ہو جائیے۔ ہمت کیجئے، نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہر جمعرات پابندی کے ساتھ دعوت اسلامی کے اجتماع میں شرکت کریں گے، ہر مہینے انشاءاللہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ، اور مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس کی دعوت عام کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس اجتماع میں جو ہم نے نیتیں کی ہیں ان نیتوں پر استقامت نصیب فرمائے۔ اپنے بیان کا اختتام اس دعا پہ کرتا ہوں، آپ بھی ہاتھ اٹھا کر اس دعا میں شامل ہو جائیے۔ جس در کا بنایا ہے گدا مجھ کو الہی، جس در کا بنایا ہے گدا مجھ کو الہی، اس در پہ کبھی کاش یہ منگتا نظر آئے۔ اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے مولا، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ دیدار کی بھیک کب بٹے گی، بندہ ہے امیدوار آقا، آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا، اے شمع جمال مصطفی۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔